بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کے سبق میں آج ہم حرف ال، پارٹیکل ال، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ال جس کو ہم الف لام، جیسے الکتاب، القرآن، الرسول، القلم، تو یہ قلم سے پہلے جو ال لگا ہے، کتاب سے پہلے جو الف لام لگا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ یہ ال کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کن صورتوں میں یہ آتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تعریف کے لیے، یعنی کوئی چیز معین نہیں ہوتی، غیر واضح ہوتی ہے، تو اس کو معین کرنے کے لیے، یعنی معرفہ کرنے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے۔ اور دوسرا بمعنی الذی، یعنی یہ اس میں موصول کا معنی دینے کے لیے یہ ذکر کیا، لگایا جاتا ہے۔ تیسرا زائدہ، زائدہ مطلب وہاں اگر نہ بھی یہ الف لام لگایا جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، اگر وہاں سے الف لام کو ہٹا دیا جائے تب بھی وہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہی رہتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے وہاں الف لام زائدہ ہوتا ہے۔ اگر مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اگر ہٹا بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ال جو ہے یعنی الف لام برائے تاکید، تعریف، ال فار ڈیفینیشن۔ اس میں نکرہ اس کے آنے سے اس میں معرفہ بن جاتا ہے، یعنی جو چیز پہلے معین نہیں تھی وہ معین ہو جاتی ہے۔ جیسے جاءنی التلمیذ، میرے پاس شاگرد آیا، تو یہاں اگر جاءنی تلمیذ لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی طالب علم ہو سکتا ہے، لیکن جب اس پر الف لام آ گیا تو اس سے مراد ایک خاص طالب علم۔ نمبر 2، ال بمعنی الذی، ال سے مراد الف لام، یہ اس میں موصول کا معنی دینے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ آل ٹو ریپریزنٹ، اور وہ جو، ہی ہو، وہ جس نے، دیٹ وچ، اس معنی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے۔ یہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر آتا ہے، جیسے حضر المسافر، مسافر حاضر ہوا۔ کون مسافر؟ الذی ہوا مسافر، وہ آیا جو مسافر ہے۔ اس کا معنی یہاں المسافر سے مراد کیا ہے کہ الذی ہوا مسافر، وہ آیا جو مسافر ہے۔ اور اسی طرح رجع الجیش المنصور، تو رجع الجیش الذی ہوا منصور، وہ لشکر لوٹا جس نے مدد پائی۔ یہ اس میں فاعل سے پہلے الف لام ہے، اور یہاں المنصور مفعول سے پہلے الف لام ہے، یعنی مفعول پر الف لام ہے۔ تیسری اس کی قسم زائدہ ہے، یعنی الزائدہ، یعنی وہ الف لام جو زائد ہوتا ہے، اگر اس کو اس کلمہ سے ہٹا بھی دیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ال این ایڈیشنل، جیسے الذی اور النعمان، تو یہاں سے اگر النعمان سے الف لام کو ہٹا دیا جائے، نعمان کہا جائے، تو تب بھی اس کے معرفہ ہونے میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ۔